کہ یہ اتحاد جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ حاوی ہے، کبھی یہ بھی خبر آتی ہے، ظاہر ہے اب تو افواہوں کا بھی دور ہے کہ یہ اتحاد ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے الیکشن میں یہ ایک سیاسی حریف ہیں، پرانے حریف ہیں، ایک دوسرے پر بات تو کریں گے، لیکن جس طرح بیانات سامنے آ رہے ہیں، رانا ثناوی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلاول کی تقریر سے پہلے اختلافات کو حل کر دیا گیا، تو مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے۔ تو حافظ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اتحاد کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ دفاعی پوزیشن میں ہے جو ہر بات پاکستان پیپلز پارٹی کی مان رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کا پر جو عدم اعتماد آئی تھی، اس عدم اعتماد کے جو محرک اور اس کو لے کے چلنے والے تھے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، اور اگر زرداری صاحب قدم نہ بڑھاتے تو یہ عدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ خواہ وہ لے کے آئے بلوچستان والوں کو، خواہ انہوں نے بات کی ایم کیو ایم سے، یا جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سندھ ہاؤس میں جا کے رہے، تو اس کو لیڈ کیا زرداری صاحب نے۔ پھر زرداری صاحب نے ایک موقف اپنایا کہ جی چونکہ ایک شریعتی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، لہذا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے وزیر اعظم جو ہے نامزد کر دیا اور وزیر اعظم بن گئے۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے اگر بات کریں تو ماسوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے باقی سارے جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ کو کمفرٹیبل نظر آتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پورے ملک میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں کی پارٹی بن کے فی الوقت تو نظر آتی ہے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوت تھی اور قوت ہے بھی، ابھی ان کا ووٹ ہے، ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں جو پیپلز پارٹی اس وقت بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے یا مسلم لیگ نون ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ہم کسی طریقے سے حاصل کریں، اور اس کی طرف وہ ان کے آپ دیکھیں افضل چند صاحب کی بات سن لیں یا باقی کچھ لوگوں کی بات سن لیں تو وہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرف چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے جو نون کو پسند نہیں کرتا اس کو کسی طریقے سے اپنی طرف متوجہ کر لیں اگر پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہوتی ہے تو۔ عمران خان صاحب تو نااہل ہو جائیں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی مکمل طور پر الیکشن میں نہیں ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے ابھی تک کہ کیا بنتا ہے۔ تو اس لیے اختلافات تو ہیں، اور اختلافات پنجاب کے معاملے میں ہے، چونکہ باقی جگہ پر تو اب سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے، وہاں کیا اختلاف ہونا ہے مسلم لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا۔ بلوچستان میں زرداری صاحب اپنا جو ہے، ہاں خیبر پختونخوا میں کچھ چیزوں پہ ممکنہ جمعیت علماء اسلام کو اعتراض ہو، کیونکہ کچھ جو الیکٹیبلز ہیں ان کی طرف پیپلز پارٹی توجہ کر رہی ہے، تو یہ حق ہے مسلم لیگ نون کا بھی اپنا مستقبل کے لیے وزیر اعظم کا اور پیپلز پارٹی کا بھی۔ تو لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو حالات ہے وہ پیپلز پارٹی کی فیور میں زیادہ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دن۔ جی فیصل صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ حالات پیپلز پارٹی کے حق میں ابھی وہ جو نعرہ ایک لگاتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، تو اس اتحاد میں یہی سمجھیں زرداری سب پر بھاری ہیں؟ جی فیصل صاحب، پتہ نہیں کیا سمجھنا ہے، لیکن یہ تو نہیں پتہ کیا سمجھنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نون لیگ جتنی محنت پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کر رہی ہے، اگر اس کی آدھی محنت جو ہے وہ عوام کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کر لے تو اس کو شاید پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اتنا بلیک میل نہ ہونا پڑے۔ لیکن بات یہ کہ ان کی سمت تو ہو نا، اب ان کا تو کرائٹیریا ہی الگ ہے۔ اچھا اب یہ کہنا ہے کہ اتحادی جماعتیں ان میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس میں شکوے ہو جاتے ہیں، بھائی جو پیپلز پارٹی نے جس طرح شکوے کا اظہار کیا ہے وہ اس طرح اتحادی جماعتوں کے شکووں کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے سڑک پر کھڑے ہو کے نون لیگ کو دھمکی لگائی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر تم وہاں پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہارا بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ کوئی اتحادیوں والا انداز کا شکوہ نہیں تھا، یہ دھمکی تھی، دھمکی کو دھمکی سمجھنا چاہیے۔ اب اس کو آپ بہت ہی خوشگوار انداز میں کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نام دیتے ہیں کہ آپس میں تو ہو جاتا ہے، بھائیوں میں بھی جاتا ہے، باپ بیٹے میں بھی جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار بحال نہیں ہوتا جو پیپلز پارٹی نے جو روش اختیار کی تھی، جس کے جواب میں مسلم لیگ نون مجبور ہوئی ہے اپنے بجٹ کو منظور کرانے کے لیے۔ وہ اس نے پیپلز پارٹی کو جو ہے اس کی مطلوبہ ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ پیسے دیے ہیں، اگر واقعی وہ اتنی ضروری ریکوائرمنٹ تھی تو وہ آپ نے اس کو بجٹ میں کیوں نہیں رکھ لیا؟ تو پیپلز پارٹی کی تو ڈیمانڈ پہلے بھی کی تھی،
اس کی ڈیمانڈ آپ نے جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں جو ہے یہ مان لی؟ اچھا پھر یہ کہنا ہے کہ پی سی بی کا جو چیئرمین ہے، جیسے ناظرہ کے چیئرمین کیونکہ نون لیگ کی وہ تھا کیا کہتے ہیں دائرہ اختیار میں آتا تھا وزارت داخلہ کے، اس لیے ہٹا دیا. تو بھائی یہ پی سی بی کا جو چیئرمین ہے یہ کون سی وزارت کے انڈر میں آتا ہے؟ یہ تو خود مختار باڈی ہے، یہ تو کسی وزارت کے انڈر میں نہیں آتی. اس کو تو زبردستی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالنا کہ پیپلز پارٹی کی وزارت کے انڈر میں آتی ہے. تو وہ تو آپ وہی ہے نا کہ معاملے پہ پردہ ڈالیں اور یہ کہ گھر کی بات جو ہے وہ باہر نہ نکلے، تو اس کے لیے آپ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ پردہ ڈالتے رہے. لیکن نون لیگ تو برحال پیپلز پارٹی کے ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل ہو رہی ہے. اب یہ ماورا عقل بات ہے بھائی، کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے اینٹی نواز شریف جو ووٹ ہے، تو وہ اگر تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑی تو کس کو پڑے گا؟ وہ کسی کو بھی پڑے پنجاب کے اندر، کم سے کم پیپلز پارٹی کو نہیں پڑے گا، پنجاب میں نہیں پڑے گا. صحیح ہے. یہ جو اینٹی نواز شریف جو سوچ ہے نا، وہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں وہی سوچ زرداری صاحب کے بارے میں. ایسا نہیں ہے کہ جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی بہت ہی اچھی رائے رکھتا ہے. نہیں، بالکل ایسی رائے نہیں ہے. تو یہ تو نون لیگ کو یہ سوچ خود سمجھنا ہوگا اس بات کو. اتنا خوفزدہ ہو کے سیاست نہیں کریں بھائی، اتنا خوفزدہ ہو کے اقتدار بچانے کی کوشش نہ کریں. کبھی کبھی آدمی کو ہے نا تھوڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے. آپ ہر بال کو روک رہے ہیں، اس طرح بالیں روکنے سے آپ کی اننگ لمبی نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی ہے اس پر فرنٹ فٹ پر آ کے کھیل رہی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کو پتہ کہ اس نے لیڈ کرنا ہے اور پنجاب میں بھی اپنا مقام حاصل کرنا ہے. تو اسی لیے دیکھیں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے پنجاب میں، اور وہ پنجاب میں اپنی تقریبات کر رہے ہیں، لاہور میں بھی خاص طور پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے کوئی نہیں دیکھا. اس نے اپنا سارا جیسے ہے کہ جس طرح وہ انہوں نے آگے ٹیک اوور کرنا ہے، جس طرح پنجاب کو بھی، جس طرح سندھ کو کیا ہے، اس طرح پنجاب کو بھی الیکشن کے بعد ٹیک اوور کرنا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے اس وقت وہ تو مسلم لیگ نون جو کہا جا رہا ہے، تو جو دیکھنے میں آ رہا ہے سارا کہ ان کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے تاکہ ان کا بجٹ منظور ہو جائے اور کوئی ایسی تقریریں نہ کریں جس سے ان الیکشن میں ڈیمیج ہو. تو یہ صورتحال میں آپس میں مفاہمت ایک دوسرے سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول صاحب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم نے اپنا لڑنا ہے، ان کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا. تو یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہ کے نیچے دب کے رہیں گے تو اسی طرح صورتحال رہے گی، وہ الیکشن میں یعنی کہ صحیح طرح کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو ظاہر ہے ان کو بھی سامنے آنا پڑے گا، ان کو بھی کوئی قیادت کو کوئی فیصلہ لینا پڑے گا کہ یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو اب یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس نے سوچ لیا کہ اس نے اپنی اگریسو پالیسی رکھنی ہے، اور اگریسو پالیسی کی وجہ سے پنجاب میں اس نے لیڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. چاہے وہ دیکھ رہے وہ اتحاد کن کن جماعتوں سے ہو، وہ اس بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہ عمل کیا طے کریں. اور اس سلسلے میں پنجاب میں بھی انہوں نے کافی جماعتوں سے رابطے بھی کر لیے پیپلز پارٹی نے کہ وہ کہاں سے پنجاب کے یعنی کہ سیٹیں زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں.